لاہوری صاحب معافی کی خواستگار ہوں اگر آپ کو انتظار کرنا پڑا. ویلکم ٹو ساز و آواز. بیوی وہ انتظار میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے میرے لیے آپ بہت، خدا کی قسم مجھے بھی پتہ چلا کہ آپ کو انتظار کیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لائن پہ آ گئے ہیں. میں میری اس دوران معافی اور میری معذرت کو قبول کیجئے. پراپرٹی اور انشورنس سے متعلق سارے رموز و نکات آئی لو یو. جان لیے. آئی لو یو. میں بلکہ کرامت اللہ بھائی بہت پیارے ہیں آپ. میں دیکھیے ایک انسان زندگی میں رہتا ہے، میں کہتی ہوتی ہوں مشورہ دیواروں سے بھی کر لو، اور کرامت بھائی بھی اس چیز کے قائل ہیں، اور یہ ان کی زندگی نے ان کو دیا ہے. بڑا پڑھا لکھا سلجھا انسان، ویل پلیسڈ. مشورہ آپ کیجئے گا، راجہ بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، پھر دیکھیے واٹ سوٹس یو. کرامت اللہ غوری صاحب، آج آپ سے جب میں بات کر رہی ہوں تو سب سے پہلے تو میں پاکستان کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بینچ کو الٹیمیٹلی تشکیل کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا تو اکثر ان کا جھگڑا ہی رہتا تھا کہ اس بینچ میں میں شامل ہوں گا، اس بینچ میں شامل میں نہیں ہوں گا. تو کیا فرمائیں گے یہ جو 6 ججز کا فیصلہ ہے؟ ڈو یو تھنک کہ کوئی بہتر صورتحال یا آثار نظر آ رہے ہیں کہ قوم کو آزادی مل جائے گی؟ ہاں یقیناً. دیکھو عارفہ، یہ خط 25 مارچ کو لکھا گیا ہے، یہ مشترکہ خط. اور میں کل ہی کسی پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ 25 مارچ کی تاریخ ہماری پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اس تاریخ سے منسلک المیہ بھی ہے اور تربیہ بھی ہے. المیہ کیا ہے؟ المیہ تمہیں یاد ہوگا کہ 25 مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن شروع کیا گیا تھا، جس کے جواب میں بنگالی اکثریت نے، جس کے حق رائے دہی کو مسترد کر دیا گیا تھا، انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، جدوجہد شروع کی. اور وہ جدوجہد اور ہمارا ملٹری ایکشن منتج ہوا 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں. تو وہ تو المیہ ہے ہماری تاریخ کا، جس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا. تربیہ یہ ہے کہ اسی تاریخ کو 1992 میں عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے میلبرن میں ورلڈ کپ جیتا تھا. اور وہاں وہ جو تاریخ رقم ہوئی تھی وہ آج تک دہرائی نہیں گئی اور اس کے آثار بھی نہیں لگتے. یہ خط جو لکھا گیا ہے یہ اپنی نوعیت کا انوکھا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ ایک ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ، میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ 8 ججوں پر مشتمل ہے، اور جس کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، جو اپنی عمران دشمنی کے لیے خاصے بدنام ہیں. اس خط کے مندرجات میں یہی کہا گیا ہے کہ ان 6 ججوں نے عامر فاروق کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کروائی کہ ان کے کام میں انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے انٹیلیجنس اداروں کی رضا اور منشا کے مطابق کریں. لیکن عامر فاروق صاحب نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد انہوں نے تنگ آ کر یہ جو خط ہے نا، یہ صبر کا پیمانہ جب ان 6 ججوں کا لبریز ہو گیا تو آخر میں تنگ آ کر انہوں نے عدلیہ کا جو سب سے موقر ادارہ ہے، جو سب سے بڑا ادارہ ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل، اس کو یہ خط لکھا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی سربراہی کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. تو انہوں نے ان سے اپیل کی اور یہ
یہ رائے مانگی، یہ آگہی مانگی کہ ایسی صورتحال میں ہائی کورٹ کے ججوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ان کا سلوک کیا ہونا چاہیے، ان کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ تو اس جواب کا انتظار ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب یہ خط ان کو موصول ہوا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ فوراً سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو جمع کر کے لارجر بینچ تشکیل دیتے، انہوں نے یہ معاملہ حکومت کے سپرد کر دیا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ ہے کہ چیف جسٹس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ چیف جسٹس بھی تھے اور ان کے ساتھ دوسرے سینئر جج منصور علی شاہ بھی تھے، اور وزیر اعظم نے پھر مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک رکنی تحقیقاتی کمیشن بنائیں گے، جس کی سربراہی کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کو منتخب کیا۔ تصدق حسین جیلانی نے کل خط لکھ کے وزیر اعظم کو، اور وہ خط اپنے مندرجات میں بہت دلچسپ ہے، بہت انتہائی فقاہی خط ہے وہ، انہوں نے کہا کہ 6 ججوں کے خط کا جو مندرجات تھے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رائے مانگی تھی، بلکہ ان سے یہ کہا تھا کہ وہ ان کو آگاہ کیا جائے کہ وہ ایسی صورتحال میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ لہذا انہوں نے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے، آئین کا حوالہ دیتے ہوئے اس کمیشن کی سربراہی نامنظور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس لے لیا ہے اور 7 رکنی ایک بینچ تشکیل دیا ہے۔ یہ پیش رفت اصل میں اس خط کے جواب میں ہوئی ہے جو پاکستان بھر کے 300 سے زائد وکیلوں نے ایک مشترکہ خط سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا، اور ان سے کہا گیا کہ ایک تو آپ اس خود نوٹس لیجئے، اور دوسرے یہ کہ آپ پورے فل کورٹ کو جمع کیجئے اور اس معاملے کی تحقیقات کیجئے، اس پر نظر کیجئے۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے آدھا کام کیا ہے، انہوں نے از خود نوٹس تو لے لیا، لیکن وہ جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ فل کورٹ کا بینچ بنایا جائے، وہ انہوں نے وہاں پر اس میں ایک طرح سے دھاندلی کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان ججوں کو جن کو وہ پسند نہیں کرتے، اور جس میں سر فہرست سپریم کورٹ کے دوسرے سب سے سینئر جج ہیں جسٹس منیب اختر، ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو 7 رکنی بینچ بنا ہے جو 3 اپریل سے یعنی پرسوں سے اس معاملے کے پر غور کرنا شروع کرے گا۔ یہ ہے پورا قصہ۔ بہت شکریہ۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بال جو ہے جناب، کیا وجہ ہے؟ ہی واز ناٹ سپوز، قانون اپنے تئیں فیصلہ کرتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب سے ہمارے ملاقات کرنے کے لیے گئے پرائم منسٹر صاحب جناب شہباز شریف صاحب؟ آپ نے بڑی قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ جھول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بھی انہی اداروں کی ہی ریپرزنٹیشن ہے۔ نواز شریف صاحب بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ اکثر اوقات انہوں نے یہ بھی کہا مجھے کیوں نکالا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے نکالا تھا تو اس کے پیچھے باجوہ تھا یا مختلف لوگوں کا وہ نام لیا کرتے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے جب پرویز مشرف نے بھی زیادتی کی تھی تو انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو کیسے انالائز کریں گے اس کو؟ اب تو میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا تھا، اس لیے کہ ان کو بلایا گیا تھا ان کو 4تھی بار وزارت عظمیٰ کا منصب سونپنے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ بھی پھر ہاتھ ہو گیا بقول شخص سے کہ ان کے بجائے ان کے برادر خرد کو
وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا. اب یہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اس معاملے کو جو بہت صاف معاملہ ہے، اس لیے کہ اس میں تو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ان 6 ہائی کورٹ کے ججز نے جو یہ خط لکھا ہے، مشترکہ خط لکھا ہے، اور اس میں ان تمام امور کو واضح طور پر بیان کیا ہے جو زیادتی ان کے ساتھ کی گئی، ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کی گئی. اور ایک جج کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کے بہنوئی کو زبردستی اٹھا کے لے گئے اور ان کو مارا پیٹا گیا، اتنا پریشان کیا کہ جج صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور ان کو ہسپتال جانا پڑا. تو یہ عجیب و غریب کام ہو رہا ہے. اگر جتنا اس پر میں سوچتا ہوں اتنا ہی تعصب بڑھتا جاتا ہے کہ یہ ہماری فوج اور ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے صحیح پاکستان کو دنیا بھر میں جگ ہنسائی کا موضوع بنا رہے ہیں. صحیح. سر میرا ایک سوال آپ سے احد چیمہ کے بارے میں. آج 2 اور کمپنیوں میں بھی سنا ہے وہ ڈائریکٹر ہیں. احد چیمہ بیوروکریٹ ہیں، بڑی اچھی پوزیشن پہ رہے، ان کی بیوی صاحب بڑی اچھی پوزیشن پہ رہے. اس پوزیشن کے اوپر پیسے کی کافی فراوانی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے اور تحفے تحائف میں بھی بہت سا پیسہ آ جاتا ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ ھذا من فضل ھذا ربی. من فضل ربی، ایگزیکٹلی. ہاں، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اتنی بڑی پوزیشن ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی اور ان بچوں کی پوری زندگی کے لیے اس کا امپیکٹ ان بچوں کی زندگی پہ کیا ہوگا کہ ان بچوں کی فیس معاف کروائی. وہاں پر چاہے وہ کوئی ہاسپٹل ہو امیر کو جہاں موقع ملتا ہے کہ وہ غریب کی پلیٹ میں سے بھی کوئی چیز نکال سکے، وہ کسر نہیں چھوڑتا. مگر پاکستان کا ون آف دا فائنسٹ انسٹیٹیوشن وچ از ایچسن کالج، اس کی ریپوٹیشن، اس کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا اگر پولیٹیکل اتنی انٹروینشن ہوگی. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں عارفہ، میں نہیں سمجھتا کہ اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا. اصل میں ان لوگوں نے، یہ احد چیمہ نے اور ان کی بیگم نے، اور سب سے بڑھ کر وہ جو بلیغ الدین صاحب جو گورنر بنے ہوئے ہیں پنجاب کے، انہوں نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے تو یہ سب بے نقاب ہو گئے. ایچسن کالج کے پرنسپل نے اپنے اصولی ہونے کا موقف ادا کیا، انہوں نے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح سے ان پر دباؤ ڈالنے کی، پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے جواب میں انہوں نے وہی کیا جو ہر اصولی شخص ایسے حالات میں کرتا ہے اور کرنا چاہیے اسے. میرا سر یہاں آپ سے سوال آتا ہے کہ وہ بڑے غم کے ساتھ میں اس بارے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جو پرنسپل ہیں ان کے بارے میں جب ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے تو وہ ہماری ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بڑی چہیتی ہیں، کچھ سم عظما یا بخاری کر کے اس کا نام ہے. عظما بخاری. مائی گاڈ واٹ دس وومن از میڈ آف. وہ کہتی ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرنسپل کی تنخواہ 36 لاکھ ہو اور 100 چھٹیاں سال کی کرے. اور بھائی چھٹیاں تو آپ کی ان اداروں کے بیچ میں لازمی ہیں، اور جو اعلیٰ ادارے ہوتے ہیں، اعلیٰ پوزیشنز ہوتی ہیں، وہاں سیلریز تو سنشائن لسٹ پاکستان کی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو کروڑ روپیہ کی ان کی لسٹیں ہیں. تو ہی واز جسٹ 35 لاکھ اور آپ نے پاکستان سے ان کو، آسٹریلیا سے ان کو ہائر کیا تھا. تو کیا فرمائیں گے سر؟ یعنی ہر انسان اپنے کردار کو دیکھے بغیر، استغفار جب میں یہ لفظ کہہ رہی ہوں تو میں بڑی آنیسٹی کہتی ہوں میں اپنے بارے میں کہ اللہ تبارک کرے کہ میں بھی اللہ کی نظر میں ایک بہترین انسان ہوں جیسا میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، ورنہ تو چور بھی سمجھتا ہوگا کہ بھی میرے سے ایماندار ہے ہی کوئی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا جھوٹ بولا جائے اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ نہیں تو یہ رمضان کے مہینے کا تقدس تو ان کے دلوں میں ہوتا ہے نا، جن کے دل صاف ہوں، جن کے دل میں کینہ اور کدورت نہ ہو، جن کو یہ احساس ہو کہ ان کو خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے ایک دن سب کو.
جواب دہ ہونا ہے. تو یہ ایسے لوگ جن کو یہ احساس نہ ہو وہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارے اس جاگیرداری کلچر کی علامتیں ہیں جو پاکستان پر مسلط ہے اور جس نے پاکستان کی سیاست کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. دیکھو ایک تو عدلیہ کا معاملہ ہے, دوسری طرف حکومت میں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. حکومت ظاہر صاف لگتا ہے کہ ایک تو مرکز ہے جی ایچ کیو, دوسرا مرکز ہے جاتی عمرہ, اور اب ان دونوں کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں. شہباز شریف کی حیثیت تو ایک کٹ پتلی کی ہے. معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجبوراً ایک غیر متعلق آدمی کو, ایک غیر سیاسی آدمی کو وزیر خزانہ نامزد کیا, اور اورنگزیب جو حبیب بینک کے سربراہ تھے ان کی اپنی ساکھ ہے, مالیاتی شعبے میں ان کی ایک ساکھ ہے, ریپوٹیشن ہے, عزت ہے, تو وزیر خزانہ تو ان کو بنا دیا. لیکن وہ جو وزیر خارجہ ہیں ڈار صاحب, وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ ان کی جاگیر ہے, ان کی موروثی مفتہ جاگیر ہے. اسماعیل کے ساتھ بھی تو ان کا جھگڑا ہو گیا تھا نا, تو اب ان کے ساتھ بھی ہاں جھگڑا ہو جائے گا, آپ فکر نہیں کریں. میں آپ کے ساتھ ایک تو گڈ نیوز شیئر کرتی ہوں. ابھی مین اسٹریم میڈیا سے میرے پاس آئی ہے 4:48 پہ. پاکستانی کورٹ آن منڈے گرانٹیڈ دا کنٹریز فارمر پرائم منسٹر, آف کورس یہ ہماری نیوز میں ہے, عمران خان لیو ٹو اپیل ہز کنوکشن آف 14 سال کی جو ان کو جیل کی سزا ہوئی تھی اس کے توشہ کیس میں. عمران جی فرمائیں گے, کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں تو یہ تو اب عدالتوں کو جرأت ملی ہے. وہ یہ جو مثال قائم کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے, جس خودداری کا, جس بیدار نفسی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے, اس کے بعد دوسری عدالتوں کو بھی, دوسرے ججز کو بھی ہمت ہوئی ہے اور وہ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں. اور یہ آزادانہ فیصلے کی پہلی مثال ہے. ورنہ تو کہ وہ جو پاکستان پر فسطائیت کا راج ہو گیا تھا, جو فسطائیت مسلط ہو گئی تھی اور اب تک مسلط ہے, اس کے منہدم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے. اور یہ جو 6 ججز کا خط ہے یہ دیوار میں سے پہلی اینٹ نکالنے کے مترادف ہے. میرا ایک سوال ہے کرامت اللہ غوری صاحب آپ کے ساتھ. آپ کسی بھی میٹر کو دیکھ لیں, پاکستانی کمیونٹی امیڈیٹلی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے, اچھی بات بھی ہو چاہے بری بات بھی ہو. آپ دیکھیے گا, آج میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہی تھی, یعنی پی ٹی آئی کے اندر بھی درانیں ڈال دی گئی ہیں, وہ شیر مروت جو ہیں ان کو بھی ٹاؤٹ کہہ دیا گیا. آج شاندانہ گلزار بھی ہیڈ اے چانس ٹاکنگ ٹو ہر, آج اس کو بھی ٹاؤٹ کہہ دیا گیا ہے. مگر واقعی جو چند لوگ ہیں وہ ملک میں امن نہیں رہنے دینا چاہتے, لوگوں کو ایک دوسرے کے دست و گریبان رکھنا چاہتے ہیں. ہم کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی میٹر ہو, ہم فوری طور پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے. عارفہ بی بی دیکھو, تفریق اچھی چیز ہے اگر وہ تعمیر کے لیے ہو, وہ تخریب کے لیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ زیادہ تر تخریب کی راہوں کی طرف لے جاتا ہے, جو قابل مذمت رویہ ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب تک وہ جمہوری مزاج پیدا نہیں ہو سکا, وہ جمہوری کلچر نہیں پنپ سکا جس میں اختلاف رائے کو ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے, جس میں اختلاف مخالف کی نظریے کو ضروری نہیں ہے کہ آپ تسلیم کر لیں, لیکن اس کو کھل کر اپنا مدعا بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. یہ جو عنصر ہے یہ ہماری جمہوریت میں ناپید ہے, اس لیے
کہ ہمارے جاگیرداری کلچر میں مخالف کو دشمن سمجھا جاتا ہے، اور دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اس کا مظاہرہ ہم اپنے سیاسی عمل میں دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. اینی تھنگ ایلس وٹ یو وانٹ ٹو ایڈ ٹورڈز دین؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قابل افسوس بات ہے کہ یہ جو اب قوم کو وہ جو کہتے ہیں کہ ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو اختلاف ظاہر ہو رہا ہے اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ اورنگزیب کے مابین، اس کے پس پشت یہی عمل کار فرما ہے کہ ایک مرکز سے فیصلے نہیں ہو رہے، حکومت فیصلے نہیں کر رہی، کچھ احکامات جی ایچ کیو کی طرف سے آتے ہیں، کچھ جاتی عمرہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب تو تمہیں معلوم ہے، ناظرین کو اور سامعین کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ نواز شریف کے وہ رشتہ دار ہیں ایک طرح سے، تو ان کو نمایاں مقام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت کی پالیسیاں خلفشار کا شکار ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، اورنگزیب کو لایا اسی لیے گیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر سکیں گے، مثبت طریقے سے کر سکیں گے، اس لیے کہ ان کی ایک ساکھ ہے، بین الاقوامی اداروں میں ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن اسحاق ڈار مسلسل ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معیشت کی زبوں حالی ہے، اور اورنگزیب صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل درست ہے کہ آئی ایم ایف سے لانگ ٹرم طویل مدتی معاہدہ کیے بغیر پاکستان کی معیشت کے لیے وہ اسباب مہیا نہیں ہو سکیں گے جن کی معیشت کو فوری اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ انفراسٹرکچر ہماری معیشت کا پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد فرمائے. اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. اثر نو ایک دن میں تو تعمیر ہوگی نہیں، ول ٹیک ٹائم. مگر اسحاق ڈار صاحب کی مفت اسماعیل کے ساتھ بھی بڑی پرابلم رہی. بہت بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. میں ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز فلیش ہوئی ہے میرے سامنے جس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ابھی کی خبر ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ اٹلانٹا میں ایف بی آئی کی جو فیلڈ آفس ہے اس کے ساتھ ٹکرا گئی. یہ گاڑی جو تھی ایف بی آئی کے فیلڈ آفس میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہی تھی. یہ تقریباً دوپہر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور سسپیکٹ جس کا ابھی تک نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا وہ بڑے آرام سے گاڑی میں سے نکلا اور اس نے اپنی اریسٹ اپنے آپ کو کروا دیا. بام ٹیکنیشینز جو ہیں انہوں نے وہیکل کو کلیئر قرار دیا، مگر یہ میرا خیال ہے کیا کہتے ہیں وہ جو نشے کی حالت میں تھا، یہ تو بس پھر نشے کی حالت میں تھا تو پریزیڈنٹ آف امریکہ بن کے اس نے ایف بی آئی کے دروازے میں ٹکر مار دی. بہت شکریہ